میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ان سے چھٹی کی درخواست کر رہا تھا۔ میں بولا، صاحب جی، بس ایک ہفتے کی ہی تو بات ہے، آپ مجھے میرے گاؤں جانے کی اجازت دے دیں۔ میری بیوی کی ڈیلیوری اسی ہفتے متوقع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں اپنی بیوی کا ساتھ دوں۔ مالک ششو پنج میں تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا کہنے لگا، تمہارے جانے سے میرا بہت نقصان ہو جائے گا نوید۔ بتاؤ تمہیں میں کیسے جانے دوں؟ میں حیران ہوا اور بولا، مالک کیسا نقصان؟ میں تو ایک معمولی سا ڈرائیور ہوں۔ مالک نے ارد گرد نظریں دوڑائی تو کہنے لگا، میرے پاس ایک بہت بڑا راز ہے، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تم کتنے خاص ہو۔ میں بولا، مجھے بھی بتائیں، ایسی کیا بات ہے؟ مالک کہنے لگا، تم اپنے بچے کی ڈیلیوری سے فارغ ہو جاؤ، جب تم واپس آؤ گے تو میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں گا۔ آج سے پہلے مالک نے بھی کبھی میرے ساتھ اس طرح سے گفتگو نہیں کی تھی۔ میرا تجسس بہت بڑھ گیا تھا۔ میں بولا، مالک اس طرح تو مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں واپس تو چلا جاؤں گا، مگر آپ کی باتیں سوچ سوچ کر الجھتا رہوں گا۔ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ مجھے جانے سے پہلے ساری بات بتا دیں۔ مالک بولا، نوید، مجھے خود کچھ باتوں کی تصدیق کرنی ہے، پھر سب کچھ تمہارے سامنے لے آؤں گا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ بہت جلد لوٹ آؤ گے۔ میں نے مالک سے وعدہ کر لیا اور اپنے کمرے میں آ کر اپنا مختصر سا سامان پیک کرنے لگا، مگر ابھی تک میرا دماغ مالک کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنی سوچوں کے گھوڑے بہت دوڑائے، مگر میرے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ میں نے خود کو ایک بے ضرر ڈرائیور پایا تھا۔ اس کے علاوہ مالک کی زندگی میں میرا کوئی کردار نہ تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور بولا کہ مجھے ان بڑے لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ مجھے تو فی الحال اپنے ہونے والے بچے اور بیوی کے متعلق سوچنا چاہیے۔ مالک نے میرے ہاتھ پر میری تنخواہ بھی رکھ دی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ سے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، اس لیے میں مارکیٹ جا کر اپنی بیٹی کے لیے گلابی رنگ کی کئی ننھی ننھی سی فراقیں لے آیا۔ اب میں جلد از جلد واپس جانا چاہتا تھا۔ میں شام کی بس میں بیٹھا اور صبح تک اپنے گاؤں پہنچ چکا تھا۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی تھی، کہنے لگی، یہ دن میرے لیے بہت کٹھن ہے، میں آپ کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ میں مسکرا دیا اور بولا، اب میں آ گیا ہوں نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے والدین بھی بچے کی آمد کے متعلق سوچ کر بہت خوش تھے۔ میں نے جب بچے کی شاپنگ اپنی بیوی کو دکھائی تو اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، نوید، ہماری بیٹی بہت خوش قسمت ہوگی جسے آپ جیسا باپ ملے گا۔ میں تو اپنی بیٹی کا نام بھی سوچ رکھا ہے، مجھے مناہل نام بہت اچھا لگتا ہے۔ خیر، میری چھٹی کو تیسرا دن تھا تب میری بیوی کی حالت خراب ہو گئی۔ اسے ہسپتال لے گئے جہاں میری بچی کی ولادت ہو گئی تھی۔ یہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ سب خوش تھے۔ 2 دن تک تو میں اپنی بیٹی میں ایسا کھویا رہا کہ مجھے آس پاس کا کچھ ہوش ہی نہ تھا۔ خیر، پھر میرے ذہن میں مالک کی باتیں گھومنے لگیں۔ میں نے سوچا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو پورا ہو ہی گیا ہے، کیوں نہ میں واپس چلا جاؤں؟ ہو سکتا ہے مالک نے میرے ساتھ کوئی بہت اہم بات کرنی ہو۔ بس یہی سوچ کر میں نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا۔ میری بیوی میری اس قدر جلد واپسی پر خفا ہو گئی تھی، مگر پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ تم اداس مت ہو، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ میری بیوی کا مزاج برہم تھا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ میری بھی مجبوری تھی، مجھے واپس تو جانا ہی تھا۔ میں مالک کے گھر پہنچا تو مجھے عجیب سا اداس سا ماحول محسوس ہوا۔ میرا دل بہت گھبرا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آیا ہوں، اس لیے میرا دل ناراض ہے۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو چوکیدار کہنے لگا، نوید، تو اچھا بندہ ہے، اس گھر کے مالک کا انتقال ہو گیا، مگر تو واپس ہی نہیں لوٹا، تو نہ جانے کس دنیا میں کھو کر رہ گیا تھا۔ میں نے حیرت سے چوکیدار کی جانب دیکھا، کیونکہ مجھے اس کے الفاظ پر یقین نہیں آیا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا۔ میں بولا، تم اپنے حواس میں تو ہو نا، کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ چوکیدار کہنے لگا، اب تم یہ مت کہنا کہ تمہیں اس متعلق کوئی علم ہی نہیں۔ مالک کی موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی، وہ کتنے اچھے انسان تھے نا، اپنے ملازموں کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ سچ کہوں تو ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ میں بولا، کب انتقال ہوا مالک کا؟ چوکیدار کہنے لگا، تمہارے جانے کے 2 دن بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جس دن ان کی وفات ہوئی تھی نا،
وہ بہت پریشان سے تھے، سارا دن یہاں وہاں ٹہلتے رہے، پھر میرے پاس آئے اور کہنے لگے نوید کی کوئی خیر خبر ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگے اچھا میں اسے فون کر کے پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں رہ گیا ہے، ابھی تک تو لوٹ کر کیوں نہ آیا؟ میں بولا مالک اسے گئے ہوئے ابھی صرف 2 ہی تو دن ہوئے ہیں۔ مالک نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور تمہیں فون کرتے رہے تھے مگر تم نے نہیں اٹھایا تو وہ افسردہ ہو گئے تھے۔ میں چوکیدار کی باتیں سن کر حیران رہ گیا، آخر اچانک ہی مالک کی زندگی میں میری اس قدر اہمیت کیسے ہو گئی تھی؟ وہ میرے واپس جانے پر بے چین ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو مجھے یاد آیا کہ سچ میں میرے نمبر پر 2 بار مالک کی کال آئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید پرانی مس کال ہو، اس لیے میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ میں چوکیدار سے بولا افضل تمہیں علم ہے کیا مالک مجھ سے کیا کہنا چاہتے تھے؟ افضل ہنس دیا اور بولا تمہیں تو پتہ ہے نوید، ہم ملازم لوگ کہاں بڑے لوگوں کی باتوں میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ مالک کے انتقال کے بعد مجھے بھی خیال آیا تھا کہ کاش میں ان سے دریافت کر لیتا کہ وہ آخر تم سے کیا کہنا چاہتے تھے۔ ہم دونوں ابھی گیٹ پر کھڑے باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک ملازمہ ادھر ہی آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی نوید تمہیں مالکن بلا رہی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا، ملازمہ کے پیچھے چل دیا۔ انہوں نے خود کو مکمل طور پر چھپا کر رکھا ہوا تھا، وہ عدت میں تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی نوید تم اپنے مالک کے جنازے پر نہیں آئے؟ میں بولا مالکن مجھے ان کی موت کے متعلق کسی نے بتایا ہی نہیں، اب مجھے گیٹ پر چوکیدار نے بتایا تو میرا دل کٹ کر رہ گیا ہے، میں بہت غمزدہ ہو گیا ہوں۔ افسوس ہے اس وقت میں یہاں پر موجود نہیں تھا۔ مالکن کہنے لگی تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی ہے کیا؟ میں بولا جی مالکن، اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ وہ کہنے لگی تمہیں بہت مبارک ہو، اگر تمہیں 1 ہفتے کی چھٹی مزید درکار ہے تو میں تمہیں چھٹی دینے کے لیے رضامند ہوں۔ میں مسکرا کر مالکن کی بات سن کر حیران ہوا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں میری ڈیوٹی فقط اتنی تھی کہ میں مالک کو گھر سے آفس اور آفس سے گھر چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اب جب وہ ہی نہیں رہے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ میری جاب بھی ختم ہو چکی ہے۔ میں بولا مالکن اب یہاں کوئی کام نہیں رہا، میں واپس اپنے گاؤں چلا جاؤں گا اور وہیں پر کوئی ملازمت تلاش کر لوں گا۔ مالکن جلدی سے بولی تم یہ کیا کہہ رہے ہو نوید؟ کیا تم مالک کے انتقال کے بعد اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ کیا تمہارا کام فقط ان تک ہی تھا؟ نوید باقی کسی ملازم نے بھی نوکری چھوڑنے کی بات نہیں کی، تو پھر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں بولا مالکن میرا کام فقط مالک تک محدود تھا، اب میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ مالکن کہنے لگی اب مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم یہ کام چھوڑ کر مت جاؤ۔ مجھے مالکن پر ترس آ گیا تھا، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ جب تک مالکن کو میری ضرورت ہے میں تب تک یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس لیے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور باہر نکل گیا۔ ہم تمام ملازمین کو سرونٹ کوارٹر میں جگہ دی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا، میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ موت ایک بہت ہی دہشت ناک سی چیز ہے، کوئی انسان ابھی ہمارے سامنے ہی ہوتا ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے اور پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس انسان کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا، وہ فقط ایک یاد بن کر رہ جاتا ہے۔ مجھے مالک کی موت کا بہت غم تھا کیونکہ وہ ایک بہت ہی اچھا انسان تھا۔ میں اس کے ساتھ پچھلے 7 برس سے کام کر رہا تھا، اس نے کبھی تنخواہ کے معاملے میں غفلت نہیں برتی تھی، ہمیشہ ہمارا خیال رکھا تھا، کبھی تلخ لہجے میں کلام نہیں کیا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ مالک نے مجھ سے کبھی کوئی خاص بات نہیں کی تھی تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ ہر روز مجھے فقط اتنا کہتے تھے نوید گاڑی نکالو، نوید میرا انتظار کرو، نوید گاڑی روکو، نوید گاڑی سٹارٹ کرو، بس ہمارا اتنا سا ہی رشتہ تھا۔ اور مجھے مالک کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی جو انہوں نے اپنے انتقال سے چند دن پہلے کی تھی۔ نہ جانے وہ مجھ سے کسی راز کے متعلق بات کر رہے تھے، نہ جانے وہ مجھ سے کیسی باتیں کر رہے تھے، میں ان تمام معاملات میں الجھتا ہی جا رہا تھا۔ اب تک اس متعلق کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کوئی سرا میرے ہاتھ میں تھا۔ رات ہوئی تو ملازمہ میرا کھانا لے کر سرونٹ کوارٹر میں آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی نوید مالک تمہیں بہت یاد کر رہے تھے۔ میں اس کی بات سن کر چونک گیا تھا۔ میں بولا تمہیں کیسے علم ہوا؟ وہ بولی مرنے سے 1 دن قبل وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ نوید کب تک واپس آئے گا۔ میں بولی کہ مجھے تو اس متعلق علم نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے تمہارے خیال میں نوید کیسا آدمی ہے؟ میں بولی کہ وہ اچھا ہے، میں نے آج تک اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔
وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کسی سے بلا مطلب کی بات نہیں کرتا۔ میری بات سن کر مالک کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، پھر وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ میں بولا، تم جانتی ہو وہ میرے متعلق کیوں پوچھ گچھ کر رہے تھے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کھانا رکھ کر چلی گئی تھی۔ میں کھانا کھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ بہت جلد ہی میری گہری نیند میں ڈوب گیا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب مالک میرے خواب میں آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، نوید جلدی سے اٹھو، میرے کمرے میں جاؤ، وہاں ایک چیز تمہاری منتظر ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مالک کا یوں میرے خواب میں آنا حیران کن تھا۔ میں نے جلدی سے 2 گلاس پانی کے پیے اور اٹھ کر کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا تھا۔ ایک مردہ میرے خواب میں آیا تھا، اس نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ دیا تھا۔ شاید ان کے کمرے میں کچھ ایسا تھا جس سے میری ساری پریشانی دور ہو جاتی، مگر میں مجبور تھا۔ میں مالک کے کمرے میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہاں پر مالکن موجود تھی اور وہ تھی بھی عدت میں۔ میں بڑی دیر اس خواب کے بارے میں سوچتا رہا، پھر میں نے سر جھٹک دیا اور سوچا کہ شاید آج میں نے دن بھر سب لوگوں کے منہ سے مالک کی باتیں سنی ہیں جب بھی وہ مجھے خواب میں نظر آئے۔ اس خواب کا اور حقیقت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب سوچتے سوچتے رات بیت گئی۔ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی بیوی کا نمبر ملایا اور اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ وہ تو میری آواز سن کر ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں؟ ہماری بیٹی رات بھر روتی رہی ہے، مجھ سے نہیں سنبھلتی، یہ آ کر آپ اپنی بیٹی کو سنبھالیں۔ میں بولا، کیا ہو گیا ہے صبا تمہیں؟ تم اتنی کمزور اعصاب کی مالک تو نہیں تھی نا؟ تم تو بہت ہمت و حوصلے والی ہو۔ مجھے امید ہے یہ کٹھن وقت بھی گزر جائے گا۔ پھر میں نے اسے اپنے مالک کی وفات کے متعلق بتایا تو وہ بہت اداس ہو گئی۔ کہنے لگی، نوید ان کا اچانک سے انتقال کیسے ہو گیا؟ میں بولا، مجھے اس متعلق تو کچھ خبر نہیں ہے، مگر جب میں چھٹی لے کر گھر واپس آنے لگا تھا تب مالک نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے صبا، زندگی نے انہیں اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ وہ دل کی بات میرے ساتھ کر سکتے۔ پھر میں نے اسے اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو وہ چونک گئی تھی۔ کہنے لگی، نوید مردے یوں ہی کسی کے خواب میں نہیں آیا کرتے، یقیناً وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں گے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے آپ کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر اپنے مالک کے کمرے میں جاتے۔ میں بولا، صبا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ آدھی رات کا وقت تھا اور تب مالکن بھی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ وہ عدت میں ہیں، یوں تو ان کا مرد کسی عورت کے کمرے میں جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ صبا بولی، نوید آپ اپنے خواب کے متعلق اپنی مالکن کو بتا دیں، شاید وہ آپ کی کوئی مدد کر سکیں۔ میں بولا، ہاں اب ایسا ہی کچھ کرنا ہوگا۔ پھر میں اپنی بیٹی کے متعلق باتیں کرنے لگا۔ اتنی دیر میں ملازمہ میرے پاس آئی اور بولی، بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ گاڑی نکالو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور فون بند کر کے اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو مالکن آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، آفس کی طرف مجھے لے چلو۔ میں نے گاڑی آفس کے راستے پر ڈال دی تو مالکن کہنے لگی، نوید تم کتنا پڑھے لکھے ہو؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو آج تک مالک نے بھی مجھ سے نہیں پوچھا تھا۔ میں بولا، مالکن میں میٹرک پاس ہوں۔ تب مالکن بولی، نوید تمہارے مالک مرنے سے پہلے عجیب عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اگر کچھ ہو گیا تو تم نوید پر بھروسہ کر لینا، وہ ایک اچھا اور شریف لڑکا ہے، گو کہ اس کی تعلیم کم ہی ہے، مگر آفس کے معاملات میں تم سے مدد لے لینا، وہ تمہیں پریشان نہیں ہونے دے گا۔ نوید سچ کہوں تو مجھے اس بزنس وغیرہ کی سمجھ بوجھ نہیں، تم بتاؤ میں کیسے سب سنبھالوں؟ میرا تو کوئی آگے پیچھے بھی نہیں۔ اب تمہیں ہی اپنی مالک کی وصیت پر عمل کرنا ہوگا اور میری مدد کرنی ہوگی۔ میں بولا، مالکن میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، تعلیم بھی میری واجبی سی ہے اور بزنس وغیرہ کے معاملات کے حوالے سے بھی میں علم نہیں رکھتا، تو میں آپ کی مدد کیسے کر سکوں گا؟ مالکن بولی، دیکھ لو نوید، یہ تمہارے مالک کی وصیت ہے، تمہارا کام فقط اتنا ہوگا کہ تم اپنے مالک کی کرسی پر جا کر بیٹھ جایا کرو گے، ہر کام پر نظر رکھو گے، باقی کے بزنس کے معاملات تو مینیجر ہی دیکھ لے گا۔ میں ابھی عدت میں ہوں، عدت کا وقت پورا ہو جائے گا تو میں دیکھوں گی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، اور پھر تم سوچ بھی نہیں سکتے، مالک کی کرسی پر بیٹھنے سے ہی تمہاری تنخواہ لاکھوں روپے میں ہو جائے گی۔
میں تو مالکن کی بات سن کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری لاٹری لگ گئی ہو۔ میری بیٹی مناہل میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ اب مالکن اس قدر اصرار کر رہی تھی تو میں انہیں انکار نہیں کر پایا تھا۔ وہ میرے ساتھ آفس گئی تھی۔ انہوں نے سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ آج سے نوید اس آفس کا باس ہے، تم سب پر لازم ہے کہ اس کا ہر کہا مانو۔ مالکن کی بات سن کر سب ملازمین مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور پھر کھڑے ہی کھڑے میری حیثیت بدل گئی تھی۔ میں ایک معمولی ڈرائیور سے ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک بن گیا تھا۔ میں نے مانا کہ میں وہاں صرف نگران تھا، حقیقی مالک نہیں، مگر پھر بھی ملازم میرے سامنے جھکتے چلے جا رہے تھے۔ اب میں ہر روز آفس آنے لگا تھا، ہر فیصلہ میرے مشورے کے مطابق ہی کیا جاتا تھا۔ سب میرے آگے فائلیں دیتے تھے، فائلز میرے سامنے لائی جاتی تھی۔ کسی کو چھٹی چاہیے ہوتی تو مجھ سے آ کر درخواست کرتا۔ یہ زندگی بہت حسین تھی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے دن اس طرح سے پھر جائیں گے۔ میں نے فون پر اپنی ترقی کے متعلق جب اپنی بیوی کو بتایا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور مجھ سے ضد کرنے لگی کہ اب تو آپ کی تنخواہ بھی زیادہ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس شہر بلا لیں۔ میں بولا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بہت جلد تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، مگر ابھی میں ایک بہت بڑی پریشانی میں گرفتار ہوں۔ میری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی تو میں تمہیں یہاں بلا لوں گا۔ میری بیوی بولی نوید ایسی بھی کیا بات ہے، آپ نے تو مجھے فکر میں ڈال دیا۔ میں بولا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یوں ہی آفس کا معاملہ ہے، ایک بار حل ہو جائے گا تو تمہیں بتا دوں گا۔ میں نے صبا کو تو جھوٹ بول کر ٹال دیا تھا، مگر میں خود کو پرسکون کرنے میں ناکام رہا تھا۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ میرا خواب تھا۔ مجھے ہر روز خواب میں مالک نظر آتا، وہ مجھ سے کہتا تھا کہ میرے کمرے میں جاؤ، مگر میں کیسے جا سکتا تھا بھلا؟ یہ اخلاقیات سے گری ہوئی بات تھی کہ میں اپنی بیوہ مالکن کے کمرے میں آدھی رات چھاپا مارنے کے لیے چلا جاتا۔ پھر مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں مالکن مجھ سے خفا ہو کر میری حیثیت ہی نہ چھین لے، اس طرح تو میری لاکھوں کی تنخواہ بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس لیے ہر رات اپنے اس خواب کو رد کر دیتا تھا۔ مجھے مالکن کا آفس جوائن کیے ہوئے پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اب تو میری تنخواہ بھی میرے ہاتھ آ گئی تھی۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ مالکن کا فون آ گیا۔ وہ کہنے لگی نوید جلدی سے گھر آؤ، میں نے تمہیں ایک چیز دکھانی ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو مالکن نے مجھے ایمرجنسی میں گھر بلایا۔ میں جلدی سے اٹھا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ گھر پہنچا تو مالکن لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، میری گھبراہٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولا مالکن کیا ہو گیا ہے، آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ مالکن نے میرے سامنے کاغذ کر دیا۔ وہ کہنے لگی آج میں اپنے کمرے کی تفصیلی صفائی کر رہی تھی، مجھے وہاں سے یہ خط ملا ہے، یہ تمہارے نام ہی ہے نوید، یہ میرے شوہر نے لکھا تھا۔ میں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے وہ خط پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی نوید اس خط کو پڑھو اور مجھے بھی بتاؤ میرا شوہر تم سے ایسا بھی کیا کہنا چاہتا تھا جو اس نے خط کا سہارا لیا۔ میں نے جلدی سے خط کے اوپر سے ٹیپ اتاری۔ میں نے خط پڑھا تو دنگ رہ گیا۔ اس میں مالک نے لکھا تھا کہ نوید میں جانتا ہوں تم ایک شادی شدہ مرد ہو اور تمہارے ہاں بہت جلد اولاد بھی ہونے والی ہے، مگر میں پھر بھی تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ نوید تم ایک اچھے انسان ہو، میں نے تمہارے متعلق چھان بین کرائی، تم میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں نکلا۔ نوید تمہیں علم نہیں ہے کہ مجھے ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ مجھے ایک بہت ہی خطرناک بیماری نے آ لیا ہے، میں بہت جلد اس دنیا سے گزر جاؤں گا۔ میری بیوی پیچھے اس دنیا میں اکیلی ہے، اس کے سر پر والدین بھی سلامت نہیں ہیں۔ ایسے میں میری تم سے درخواست ہے کہ تم میری بیوی کو تنہا مت چھوڑنا، تم اس سے نکاح کر لو، تم اس کا سہارا بن جاؤ۔ میں اس کے حوالے سے کسی اور شخص پر اعتبار نہیں کر سکتا، وہ بہت معصوم ہے، لوگوں کے ہاتھوں بہت جلد دھوکہ کھا لیتی ہے۔ اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ خط پڑھ کر دنگ رہ گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ مالکن میری جانب منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی نوید کیا لکھا ہے خط میں، مجھے بتاؤ۔ میں بہت بے چین ہوں، اب اگر میں مالکن کو اپنے منہ سے یہ سب کہتا تو شاید وہ مجھ پر اعتبار نہ کرتی، اس لیے میں نے خط ان کی جانب بڑھا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ باہر آ کر میں سوچنے لگا تھا کہ شاید مالک مجھ سے یہی کہنا چاہتے تھے،
شاید وہ میرے خواب میں بھی اسی لیے آیا کرتے تھے۔ اب بات تو یہ تھی نا کہ مجھے اپنے مالک کی وصیت پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں اپنی بیوی کو کیسے دھوکہ دے سکتا تھا؟ لیکن اگر میں یہ شادی کر لیتا تو میری بیوی اور بیٹی کی زندگی بن جانی تھی۔ میں نے سوچا میں دیکھتا ہوں مالکن سے متعلق کیا کہتی ہیں، اس کا جواب سن کر ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ رات ہوئی تو ملازمہ میرے پاس آئی اور بولی مالکن نے بلایا ہے۔ میں لاؤنج میں آیا تو مالکن وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی نوید تم نے اپنے مالک کی وصیت کے متعلق کیا سوچا ہے پھر؟ میں نظریں جھکا کر کھڑا تھا۔ میں بولا مالکن میں آپ کے متعلق ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تب مالکن بولی نوید میں بھی اپنی زندگی میں کسی دوسرے شخص کو شامل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت ٹوٹ کر محبت کی تھی، مگر اب میں مجبور ہو چکی ہوں۔ تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں مرتی مر جاؤں گی مگر اپنے شوہر کی وصیت پر ہر حال میں عمل کروں گی۔ میں اس رشتے پر رضامند ہوں، تو مجھے بتاؤ راضی ہو کہ نہیں؟ میں مالکن کی طرف دیکھنے لگا۔ آج اس نے اپنا چہرہ مجھ سے نہیں چھپایا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی حسین عورت تھی، عمر بھی میری ہی جتنی ہوگی۔ میں بولا مالکن سوچ کر بتاؤں گا۔ میں اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ مالک کا خط مجھے مل چکا تھا۔ آج 100% یقین تھا کہ وہ میرے خواب میں نہیں آئے گا، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ رات کے پچھلے پہر پھر سے مالک میرے خواب میں آیا۔ کہنے لگا جلدی سے میرے کمرے میں جاؤ۔ میں بیدار ہوا تو سوچا اب تو خط بھی مجھے مل گیا ہے، اب میرے کمرے میں جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمت کر ہی بیٹھا تھا۔ میں اچانک اٹھا اور مالکن کے کمرے میں بنا دستک دیے داخل ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں تو مالکن کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میرا ہاتھ تھام کر بولی نوید میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اس راز کو راز ہی رہنے دو، ہم دونوں شادی کر لیں گے، ساری جائیداد میں تمہارے نام لگا دوں گی، ہم عیش بھری زندگی گزاریں گے۔ تم نے بس آج جو یہاں دیکھا سمجھو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، تم نظر انداز کر لو، آنکھیں پھیر لو۔ میں بولا مالکن یہ سب کیا ہے؟ مجھے سب کچھ سچ سچ جاننا ہے۔ مالکن بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ بولی نوید میں کروڑ پتی باپ کی اکلوتی اولاد تھی، انہوں نے میری شادی اپنے آفس کے ایک ملازم سے کر دی تھی۔ یہ سارا روپیہ پیسہ تمہارے مالک کا نہیں بلکہ میرا تھا۔ مجھے بھی اس انسان سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے شادی کر لی۔ میں اور یاسر ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ یاسر ہر لحاظ سے ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، مگر پھر یاسر نے تمہیں ملازمت پر رکھ لیا۔ میں نے تمہیں دیکھا تو تمہیں پسند کرنے لگی تھی، مگر میں ہر بار اپنا سر جھٹک دیا کرتی تھی، اپنے خیال کو رد کر دیتی تھی۔ میں نے بہت سال خود پر جبر کیا، مگر اب مزید میں تم سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے یاسر کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اسے نہ جانے اس سب کے متعلق کیسے علم ہو گیا۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا اور تمہیں ملازمت سے نکال دینا چاہتا تھا۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے تمہارے جانے کے بعد یاسر کے کھانے میں ایسی دوا شامل کرنا شروع کر دی جس سے اس کا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ تم جانتے ہو پیسے سے اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے چند لوگوں کو بہت زیادہ پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور یاسر کی موت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ اس وقت یاسر کو میں نے دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش رکھا ہوا تھا۔ سب نے اس کی میت دیکھی تھی، مگر میں نے یاسر کو دفن نہیں کیا، کیونکہ عین موقع پر مجھے علم ہو گیا تھا کہ میری ساری جائیداد یاسر کے نام پر ہے۔ اس نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ اس کے انتقال کی صورت میں یہ ساری جائیداد یتیم خانوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اسے میری نیت کا علم ہو گیا تھا تو بہت چالاکی سے مجھے اپنے دام میں پھنسا لیا تھا۔ اب میں نے یاسر کو دواؤں کے زیر اثر اپنے ہی کمرے میں رکھا ہوا ہے اور اس کو کہتی ہوں کہ تم طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دو اور جائیداد واپس میرے نام منتقل کر دو، میں پھر خود ہی وصیت بدلوا لوں گی، مگر یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیا لینے آئے تھے؟ میں بولا مالکن میں جب سے یہاں واپس آیا ہوں ہر رات مالک کو خواب میں دیکھتا ہوں، وہ مجھ سے کہتے تھے کہ میرے کمرے میں جاؤ، آج اس لیے یہاں آ گیا ہوں۔ مالکن بولی تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ میں بولا مالک کو آپ مجھے سونپ دیں، پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک ایسا مرد جس کی مدد خود خدا کرنا چاہتا ہے، جس کے متعلق مجھے ہر رات خواب میں اشارہ دیا جاتا ہے،
میں اس کو یوں ہی بے یارو مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ مالکن نے مالک کو میرے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے مالک کو اپنے پاس رکھا اور مالکن والی مضر صحت ادویات دینا چھوڑ دی تھی۔ وہ چند ہی دنوں میں اچھا بھلا ہو گیا تھا۔ وہ ساری کارروائی سے پہلے ہی واقف تھا۔ مالک نے میرا بہت شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کی جان بچا لی تھی۔ میں واپس اپنے گاؤں جانے لگا تو مالک نے مجھے انعام کے طور پر 10 لاکھ روپے دیے تھے، جو میں نے لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر انہوں نے جب زبردستی کی تو مجھے لینا ہی پڑا تھا۔ مالک نے اپنی ساری جائیداد واپس مالکن کے نام لگا دی تھی اور اسے طلاق دے کر بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اب وہ اکیلی رہتی ہے۔ ایسی عورت جو غیر مرد کی خاطر اپنے شوہر کے ساتھ یہ سب کر سکتی ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے تھا۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ نہ جانے مالک کوئی ایسی کون سی نیکی اس کے کام آئی تھی جو اللہ نے اس کی مدد کی۔ پھر میں سوچتا ہوں بے شک مارنے والے سے بچانے والی کی ذات بڑی ہے۔ اللہ یوں ہی لوگوں کو اپنی ذات کے کرشمے دکھاتا ہے تاکہ انسان سمجھ لے کہ اللہ ہے اور وہ ہمارے بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔